بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام خاتم النبیین سرکار دو عالم رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور آپ کی آل پر۔ السلام علیکم پیارے پاکستانیوں، ایک زمانہ تھا جب مسلم حکمران اور مسلم حکومتیں وہ اقلیتوں کو تحفظ فراہم کرتے تھے۔ مسلم حکومتوں کے اندر اقلیتیں جو لوگ غیر مسلم آباد تھے ان کی جان مال عزت کی حفاظت کی جاتی تھی، اور وہ انصاف کی خاطر بلا جھجک بغیر کسی رکاوٹ کے مسلم عدالتوں سے رجوع کرتے تھے، اور ان کو کتاب و سنت کے مطابق انصاف فراہم کیا جاتا تھا۔ جو بھی اقلیتوں کے حقوق ہیں ایک اسلامی ریاست کے اندر، ایک وہ زمانہ تھا۔ اور ایک زمانہ آج ہے ہمارے ارض وطن پاکستان میں کہ مسلمان کے ہاتھوں محفوظ نہیں ہے۔ مسلمان ڈر رہا ہے کہ کبھی کوئی مجھ پر توہین مذہب کا جھوٹا فتویٰ لگا کر مجھے کوئی قتل نہ کر دے۔ میں بات کرنا چاہتا ہوں کل جو سانحہ رونما ہوا عمران خان صاحب کے حقیقی آزادی مارچ کنٹینر پر فائرنگ کی گئی، عمران خان صاحب اس کے قریبی ساتھی زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کے بارے میں تو ہر کوئی بات کر رہا ہے میڈیا پر، سوشل میڈیا پر۔ ایک انسان وہاں پر وہ فوت بھی ہوا ہے، غالباً اس کا نام معظم گوندل بتایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے اور اس کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اس کا تذکرہ اتنا نہیں ہو رہا، حالانکہ وہ آدمی وہاں پر فوت ہوا ہے۔ اور جتنے بھی زخمی ہیں ان کے بارے میں لوگ بات چیت کر رہے ہیں۔ پنجاب پولیس کو شاباش، اس کو کریڈٹ جاتا ہے کہ بہت جلد انہوں نے ایک ملزم کو گرفتار کیا، اس سے انویسٹیگیشن کی اور اس کی ویڈیو چلا دی، اور جیسے ہی وہ ویڈیو منظر عام پر آئی لوگوں نے مختلف سوالات اٹھائے، میڈیا پر لوگوں نے کوشچن کیے، پھر اس کوشچن کے مطابق اس کی ایک نئی ویڈیو آ گئی۔ وہ شخص بظاہر ایک نشئی سا آدمی لگ رہا ہے، اور لوگ اس کی بات پر یقین نہیں کر رہے۔ لوگوں کے خیال میں، میڈیا کے خیال میں، یا جو بھی انویسٹیگیشن ہوئی ابھی تک، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اصل مجرموں کو چھپانے کے لیے یہ ڈرامہ کیا جا رہا ہے، کہ اصل مجرم کوئی اور ہے۔ یعنی اس شخص کے بیانات میں تضاد ہے۔ ایک پسٹل جس کی لاگت لاکھوں روپیہ بتائی جا رہی ہے، اس کو وہ کہتا ہے کہ میں نے 20,000 روپے میں خریدا ہے۔ تو اس طرح اس کے بیانات کو دیکھ کر لوگ جو ہیں وہ اس کی بات پر یقین نہیں کر رہے۔ میں نے جو بات کرنی ہے وہ ہے کہ اس شخص نے جو کچھ عمران خان صاحب کے بارے میں کہا، یعنی توہین مذہب کا الزام لگایا کہ میں نے اس وجہ سے اس کو قتل کرنے کی کوشش کی ہے، جس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ اللہ تعالیٰ نے عمران خان صاحب کو محفوظ رکھا۔ دیکھیں، انسان کا جو ایمان ہے نا، کسی شخص کے دل میں کتنا ایمان ہے، یہ بندے کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے۔ ایک شخص کتنا اچھا مسلمان ہے، اس کے دل میں کتنا ایمان ہے، اس کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی محبت ہے، یہ اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ ایک انسان یہ جج نہیں کر سکتا۔ ایک شخص کے دل میں اپنے نبی کے لیے کتنی محبت ہے، رسپیکٹ ہے، آپ کیسے اندازہ لگا سکتے ہیں؟ بظاہر ایک شخص آپ کو بہت اچھا مسلمان دکھائی دیتا ہے، لیکن آپ کو نہیں پتا کہ اس کے دل میں کیا ہے، یہ تو اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ ایک شخص بظاہر آپ کو اچھا دکھائی نہیں دیتا، لیکن ہو سکتا ہے وہ اللہ کے نزدیک زیادہ اچھا ہو۔ تو یہ اللہ کا اور اللہ کے بندے کا معاملہ ہے۔ اسلام کی ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں، زیادہ لمبی چوڑی بات کی ضرورت نہیں، آپ خود مطالعہ کریں، قرآن و سنت کا مطالعہ کریں، اسلام کی ہسٹری پڑھ لیں، کہ کسی شخص نے بھی اپنا ذاتی معاملہ، اپنا ذاتی لڑائی جھگڑا، میاں بیوی کا آپس میں کوئی تعلق، ایک دوسرے کا لین دین کا مسئلہ، کسی شخص نے بھی کبھی ایسا نہیں کیا اسلام کی ہسٹری میں کہ اس کا کسی کے ساتھ ذاتی جھگڑا ہو اور اس نے اس ذاتی جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے کسی شخص پر توہین مذہب لگائی اور لگا کر اس کو قتل کر دیا۔ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اسلام دین حق ہے، ایک برحق دین ہے۔ ہمارے پیارے رسول خاتم النبیین سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے برحق آخری رسول ہیں،
ان کی تعلیمات پڑھ کر دیکھیں۔ فقہ کے 4 بڑے امام، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کی فقہ پڑھ کر دیکھیں کہ اگر کوئی شخص توہین مذہب کا مرتکب ہوتا ہے تو اس کے ساتھ آپ نے کیسے ڈیل کرنا ہے، پڑھ کر دیکھیں کہ کیسے اس کو آپ نے بلانا ہے۔ قاضی بلائے، اس سے پوچھے، انویسٹیگیٹ کرے سارا معاملہ، اسے پوچھے کہ وہ توبہ کرتا ہے یا نہیں کرتا، اس کو جیل میں قید کیا جائے، یہ سارا پروسیجر ہے، اور پھر اینڈ میں اس کو سزا دیں۔ یہ تو کہیں نہیں لکھا کہ آپ کسی بھی شخص پر کوئی جھوٹا الزام لگائیں۔ ایک شخص اپنی زبان سے اقرار کر رہا ہے کہ میں اللہ کے آخری رسول سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری برحق رسول مانتا ہوں۔ قرآن مجید میں صاف لکھا ہے کہ ہمارے پیارے نبی وہ خاتم النبیین ہیں، اللہ کے آخری رسول ہیں۔ جو شخص اس بات کو نہیں مانتا وہ تو کافر ہے، اس پر بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اگر کوئی شخص یہ اپنی زبان سے کہہ رہا ہے تو آپ کیسے اس پر توہین مذہب کا فتویٰ لگا سکتے ہیں؟ پاکستان میں آئین ہے، قانون ہے، عدالتیں ہیں۔ عمران خان صاحب نے اگر کوئی بات ایسی کی ہے جس سے توہین مذہب ظاہر ہوتی ہے تو پکڑیں، اس کو عدالت کے سامنے پیش کریں، عدالت اس کو اسلام کے قوانین کے مطابق سزا دے۔ لیکن یہ تو ایک بدعت ہے۔ اسلام کی ہسٹری پڑھ کر دیکھ لیں، کسی بھی شخص نے ایسے نہیں کیا کہ کسی کے ساتھ ذاتی دشمنی ہو اور اس دشمنی کو مٹانے کے لیے وہ اس پر توہین مذہب لگایا اور اس کو مار دے، بعد میں کہہ دے جی اس نے توہین مذہب کی ہے۔ ایسا تو ہم نے کہیں نہیں پڑھا۔ پھر یہ بدعت ہمارے دین میں کس نے شامل کر دی ہے؟ آج پاکستان میں مسلمانوں سے ڈر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے جتنے بھی بڑے مسالک ہیں، اہل سنت و جماعت بریلوی مکتب فکر، اہل سنت والجماعت دیوبند مکتب فکر، مسلک اہل حدیث، مسلک اہل تشیع، آپ دیکھیں کہ ان کی تعلیمات کے مطابق تمام مسالک نے ایک دوسرے پر کیسے فتوے لگا رکھے ہیں۔ پڑھیں ذرا ان فتوے، پڑھ کر پھر آپ اندازہ کریں کہ کون بچتا ہے کفر کے فتووں سے۔ یہ تو ہر کسی پر لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کے بندو، اللہ کے خوف سے ڈرو۔ قرآن مجید کی سورۃ البروج کی آیت نمبر 12، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، ڈرو اللہ کے خوف سے۔ یہ کیا چل رہا ہے پاکستان میں کہ آپ عمران خان صاحب کا مقابلہ نہیں کر سکتے، الیکشن میں آپ اس کو ہرا نہیں سکتے، 12-14 جماعتیں، تمام پاکستان کے ادارے اگر وہ نہیں ہرا سکتے تو اب اس پر آپ اس طرح کا کوئی فتویٰ لگا کر اس کو مروانا چاہتے ہیں؟ کوئی اللہ کا خوف کریں۔ اس طرح کا یہ پاکستان میں سوائے انتشار کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ دیکھیں کہ جب سے یہ رجیم چینج ہوا ہے کتنی بیان بازی ہوئی ہے، کتنے حملے کیے گئے ہیں، کبھی کوئی واقعہ، کبھی کوئی واقعہ۔ او بھائی، آپ الیکٹرانک ووٹنگ مشین لانا نہیں چاہتے، آپ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینا نہیں چاہتے۔ میں موجودہ گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں۔ کئی لوگ جو ہیں وہ اپنے ووٹ کے حق کا استعمال کر کے اپنی رائے کا اظہار نہ کریں۔ اب جب آپ کو یہ پتا چل گیا ہے کہ آپ عمران خان صاحب کو الیکشن میں شکست نہیں دے سکتے تو پھر آپ اس پر توہین مذہب کا فتویٰ لگانا چاہتے ہیں۔ اگر اس نے کوئی جرم کیا ہے، میں کوئی عمران خان کا وکیل نہیں ہوں۔ ایک مسلمان جو ہے اس کا ایمان وہ اس کا رب بہتر جانتا ہے۔ اگر کسی شخص نے بھی کوئی ایسا جرم کیا ہے، پکڑیں اس کو، عدالت میں پیش کریں، لوگ دیکھیں سنیں۔ اگر ایک شخص اپنی زبان سے اقرار کر رہا ہے کہ میں اللہ کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میرا کامل ایمان ہے، میں اللہ کے نبی کو اللہ کا آخری رسول مانتا ہوں، تو آپ اس کو کیسے کافر کہہ سکتے ہیں؟ آپ صرف اس وجہ سے کہ آپ پولیٹیکل میدان میں اس کو، سیاسی میدان میں آپ شکست نہیں دے سکتے تو آپ اس پر کوئی بھی فتویٰ لگا دیں گے؟ دنیا پاگل نہیں ہے جو اس طرح کی باتوں پر یقین کرے۔ کوئی اللہ کا خوف کریں اور پاکستان کو انتشار کی طرف نہ دھکیلیں۔ میں نے جب وہ اس کی ویڈیو دیکھی، پہلے مجھے یہ بتائیں کہ اتنا ہائی پروفائل کیس منٹوں سیکنڈوں میں، یعنی سانے کے چند گھنٹوں کے بعد پوری انویسٹیگیشن ہوگی، نہ کوئی عدالت میں کیس گیا، نہ کسی جج کے سامنے کوئی پیش ہوا، اور افسران نے خود ہی اس کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر ڈال دی۔ آپ نے کبھی سنا ہے ایسا؟ پوری یہ پاکستان کے آئین کے ساتھ کون مذاق کر رہا ہے؟ پوری دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ انویسٹیگیشن ہوتی ہے، معاملات کی تہہ تک پہنچا جاتا ہے،
पुलिस क्वेश्चन करती है, उस शख्स से सवालात होते हैं कि वो कौन है, किसने उसको भेजा है, किसने उसको कायल किया, ये आखिर मामला क्या है, और जब तक पूरी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल नहीं हो जाती उसको अदालत के सामने पेश किया जाता है। फिर जब सारा मामला फिर पब्लिक किया जाता है, अभी चंद घंटे बाद उसकी वीडियो चला दी और उस लोगों ने जो सवालात किए फिर उन सवालात का जवाब दूसरी वीडियो में देने की कोशिश की गई है। तो ये तो साफ पता चलता है कि असल मामला, असल हकायक छुपाने की कोशिश की जा रही है। तो मैं वापस आता हूं अपने टॉपिक पर कि तौहीन मजहब देखें, इस्लाम दीन हक है, उसमें कवानीन हैं। अगर कोई शख्स तौहीन मजहब करता है, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे प्यारे नबी की शान में बेअदबी करता है, नऊज़ बिल्लाह, तो इस्लामी कवानीन हैं, काजी के सामने उसको पेश किया जाए और इस्लामी कवानीन के मुताबिक उस शख्स को सजा दी जाए। ये है तरीका। आप पढ़ें फ़िक़्ह, कुरान और सुन्नत पढ़ें, लेकिन ये कौन सा तरीका है कि किसी शख्स के साथ आपकी ज़ाती दुश्मनी है, सियासी मैदान में आप किसी शख्स को शिकस्त नहीं दे सकते, या किसी शख्स की सवालों का जवाब आपके पास नहीं है, आपके पास दलाइल नहीं है, तो आप उस शख्स पर फतवा लगाएं और उसको मरवा दें। ये कहां लिखा है? तो खुदा के लिए हमारे अदारों को, हुक्मरानों को होश के नाखन लेने चाहिए, पाकिस्तान को इंतशार की तरफ मत धकेलें। पाकिस्तान के लोग तो वैसे ही पहले ही महंगाई से, गुर्बत से, अपने हालात से तंग आकर मर रहे हैं, और ऊपर से आप मजीद इंतशार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर रहम फरमाए। तमाम पाकिस्तानी भाइयों से गुजारिश है कि आप दीन को समझें, आप खुद पढ़ें, कुरान मजीद का मुताला करें, तर्जमे के साथ कुरान पढ़ें, ताकि आपको मालूम हो कि हमारे दीन में क्या लिखा है। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।